ایک ایسی بادشاہت جو نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، پرندے، ہر قسم کی مخلوق آپ کے تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی اس بادشاہ کے تابع کر دیا اور ہوا اس بادشاہ کے تخت کو لے کر چلتی تھی۔ ان کے حکم سے چند لمحے میں سونے اور چاندی کے محلات تعمیر ہو جاتے تھے۔ جب یہ شاہی بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والا ایک انسان اتنی طاقت رکھتا تھا کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز بھی آپ چاہتے تھے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک نہ کسی کو ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ عظیم بادشاہت اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو آپ کے تابع تھیں وہ بھی آپ سے دور ہو گئیں۔ وہ واقعہ کیا تھا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسانوں اور تمام مخلوقات کو آپ کے تابع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے انسان، جنات اور تمام مخلوقات آپ کے حکم کے تابع تھیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی کسی لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ جس کا نام عمودلیس تھا کسی طرح وہاں آیا اور اس نے اس لونڈی سے کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام سو رہے تھے تو ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے جا کر پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی لوگوں کو اس کے اعمال سے شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ سوچا کہ اس کو تلاوت کرنے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح وہ جن تلاوت نہ کر سکا تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا، تو ان لوگوں نے تلاوت شروع کر دی۔ شیطان گھبرا گیا اور وہ شیطان نہ تو تلاوت کر سکا اور نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن دریا پر گئے تو وہاں کچھ مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا۔
آپ نے بھی ایک مچھیرے کے ساتھ مچھلی پکڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے جال میں وہی مچھلی آئی جس نے وہ انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے وہ مچھلی پکڑ لی اور اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی کو وہ مچھلی دی اور کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہی انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی آپ کو لا کر دکھائی۔ آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے اور آپ نے اسے فوراً پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔